बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडियाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असेंबली थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले वीलॉग में बताया आपको, शहरियार अफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुंच गए थे। क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया, तो शानदाना गुलजार साहबा भी वहां पे आई थी और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs वो वहां पे अडियाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहां पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयानात दिए। एक बयान जो है वो शाहिद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। यह जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ जराए से हैं। कुछ अस्पताल के जराए हैं, कुछ पुलिस के जराए हैं, कुछ एजेंसियों के जराए हैं, कुछ जराए जो हैं वो जेल के जराए हैं। तो सब अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाया गया, जिसकी तस्दीक वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कर दी है। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई, या मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज हैं वो भी पहुंच गए अडियाला के बाहर। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा देंगे, तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाएं मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं, और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात गए तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। यह हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs MPAs सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग और जो ओहदेदार हैं वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा। जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सकें। लेकिन देखिए, जो अरकान असेंबली हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है। उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पे बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असेंबली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असेंबली के अरकान का है, सूबाई असेंबली के अरकान का है, वुज़रा का है, जो माजी में वजारतें लेते रहे उनका इम्तिहान है। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा।
تو پہلی حکمت عملی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر دھرنا دیں گے اور وہاں پہ یہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے جو اگلے لائحہ عمل کے حوالے سے ہوگی. اور یاد رکھیے گا جمعے کا دن ہے, صبح 10 بجے انہوں نے رکھا ہے, تو یہ 12-1 بجے تک چلے گا معاملہ میکسیمم. اس کے بعد جمعے کی نماز ہو جائے گی. اور پھر ہفتے والے دن خیبر پختونخوا میں ہی دوبارہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے سہیل آفریدی کی. ایک نئے ضلع میں وہ جا رہے ہیں, غالباً اس مرتبہ وہ سوابی میں جا رہے ہیں, جہاں پہ بہت بڑی ایکٹیویٹی پولیٹیکل ہونے جا رہی ہے. اور اس کے بعد اتوار کے دن انہوں نے ایک بڑا جرگہ بلایا ہے, جس جرگے میں وادی تیرا کے حوالے سے اہم انکشافات ہوں گے, اہم فیصلے ہوں گے, اور پتہ چلے گا کہ وادی تیرا کے لوگوں کو جو بے دخل کیا گیا ان کے علاقے سے, انہیں جو جبری طور پہ ان کے علاقوں سے انخلا پر مجبور کیا گیا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اور پھر اگر یہ آپریشن والی ساری یہ چیزیں جھوٹ ہیں تو پھر سہیل آفریدی صاحب اپنی قوم کو لے کر ساتھ اپنے خود وادی تیرا میں واپس آباد کاری کے لیے روانہ ہوں گے. یہ اگلا ہفتہ آپ کا ان چیزوں میں گزر جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی شدید تشویش ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو لایا گیا نا پمز اسپتال میں, تو اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی. نمبر 1 یہ کہ کڑی نگرانی کے اندر لایا گیا. باہر جو لوگ موجود رہتے ہیں نارملی چھوٹے موٹے دکاندار, تو وہاں پتا چلا کہ بہت ساری گاڑیاں 15-20 گاڑیاں اچانک آ گئی تھی, ہر طرف سیکیورٹی پھیل گئی تھی جب عمران خان صاحب کو لایا گیا. اور پھر عمران خان صاحب کو, اچھا جو لوگ یہاں پھیلے ہوئے تھے ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اندر کون آیا. اور عمران خان صاحب کو صابر شاکر صاحب نے خبر دی ہے کہ فوجی حکام لے کر آئے تھے. یہ کام جو ہے وہ فوجی حکام نے کیا, سویلین ادارے یہ کام نہیں کر پا رہے تھے, انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہو کیا رہا اندر. وہ باہر والا کور ان کو دیا جاتا ہے تاکہ کوئی احتجاج ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے تو وہ موجود رہیں. ادروائز جو سویلین ادارے ہیں ان کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا. تو فوجی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا صابر شاکر صاحب نے کہ وہ لوگ لے کر آئے. پھر جب یہ اسپتال کے اندر لے کر گئے تو جتنے CCTV فوٹیجز تھی وہ ساری کی ساری بند کر دی گئی. کوئی بھی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا کہ کسی جگہ سے بھی عمران خان صاحب کی کوئی جھلک کوئی چیز باہر نہ آ جائے. یہ عاصم منیر صاحب کی ایک بڑی ضد ہے کہ میں عمران خان صاحب کی شکل کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا. جب عدالت کے اندر سے عمران خان صاحب کی فوٹو آ گئی تھی نا, تو عاصم منیر صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی انکوائری کروائی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو روکو, اس کو بند کرو. جب عمران خان کی 1-2 مرتبہ آڈیو باہر آ گئی تھی تب بھی بڑا رولا پڑ گیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شکل میں کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا, یہ تو فیلڈ مارشل صاحب کا ارادہ ہے اور ان کا فیصلہ ہے. تو CCTV فوٹیجز بھی بند کر دی گئی, اور جہاں سے عمران خان صاحب کو گزارا گیا وہاں پہ لائٹیں بھی یا بالکل کم کر دی گئی یا بند کر دی گئی, اور ایک گھیرا ڈال کے چاروں طرف سے عمران خان صاحب کو لے جایا گیا. اور جس آپریشن تھیٹر میں عمران خان صاحب کا آپریشن ہو رہا تھا وہاں ڈاکٹرز کے علاوہ بھی نامعلوم افراد موجود تھے, اور ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے. یہ ہے ناظرین وہ ساری صورتحال. اب ان کی فیملی, ان کے گھر والے, ان کی پارٹی اور پاکستانی وہ تشویش میں ہے, پریشان ہے کہ عمران خان کو ایسا ہوا کیا کہ اچانک سے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان صاحب کا نام بھی چل جاتا ہے, اور وہ ٹاؤٹ صحافی عمران خان صاحب کے حق میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے کبھی عمران خان کے حق میں بات نہ کرنے کی ایسا لگتا ہے کہ قسم کھا رکھی ہے. بہت سارے ایسے لوگ عمران خان کے حق میں بولے جو عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ ساری چیزیں تشویش میں مبتلا کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کی فیملی کو. اب ہوگا کیا اس کے بارے میں ہم بات بعد میں کریں گے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک طرف ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا. یہ ہے جمہوریت کا حسن کہ آزادی اظہار رائے بھی ہوتی ہے. پاکستان میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے, جو بات کرتا ہے اس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں, اس کو دبا کر رکھ دیتے ہیں. اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو سب سے بڑا بات کرنے والا آدمی ہے وہ جیل کے اندر بند ہے. یعنی صرف عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن اور استثناء کے چکر میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور پاکستان کا سب سے مقبول قومی لیڈر عمران خان, اس کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں. عمران خان کو 19 دن ہو گئے ہیں, نہ ان کے وکلا سے ملاقات ہو رہی ہے, نہ ان کی فیملی سے ملاقات ہو رہی ہے, بلکہ انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے, اور لگاتار انہیں اس طرح کی اذیت کا نشانہ بار بار بنایا جاتا ہے. اور اس مرتبہ لگ بھگ 19 دن پھر ہو گئے, 3 ہفتے ہونے والے ہیں. اور اب یہ اطلاع یہ میرے پاس کہ منگل والے دن جب عمران خان صاحب کی بہنیں یا فیملی کے لوگ ملاقات کے لیے جائیں گے اڈیالہ جیل میں, تو بہت بڑی تعداد میں کارکنوں نے اور لیڈرز نے فیصلہ کیا کہ وہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ
عدالتی احکامات اور انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے قیدی کے حقوق دیتے ہوئے عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات کرواتی ہے یا ملاقات نہیں کرواتی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ملاقات کروائیں گے تو پھر تو چیزیں نارمل ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے عاصم منیر صاحب اپنا سارا کام مکمل کر لیں. لیکن اگر وہ ملاقات نہیں کرواتے اور ملاقات کو ایک مرتبہ پھر ڈیلے میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے لیے انہیں بہت زیادہ یوز آف فورس کرنا پڑے گا، بڑی طاقت استعمال کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کو پیر والے دن سے نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ان کا موڈ کیا ہے اور یہ کیا کریں گے. دوسری جانب ناظرین، جو وکلا ہیں ان میں آہستہ آہستہ تحریک پیدا ہو رہی ہے. کیا یہ تحریک جان پکڑ سکتی ہے؟ کراچی کے اندر وکلا نے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے، وہاں پہ اکٹھے ہوئے انہوں نے بڑے نعرے لگائے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف. سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی وکلا جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ وکلا کے اکٹھ ہو رہے ہیں اور وکلا اس کو ایک تحریک کی شکل دینا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید ججز جو ہے وہ بھی استعفیٰ دے دیں، اور جو 5 جج صاحبان ہیں جنہوں نے کیس کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چیلنج کیا 27ویں آئینی ترمیم کو، انہوں نے چیلنج کر دیا ہے جو آئینی عدالت ہے اس کے حوالے سے کہ آئینی عدالت یہ کیس نہیں سن سکتی. یعنی انہوں نے کہا جی آپ کی یہ ڈومین نہیں بنتی کیونکہ یہ معاملہ ہی آپ سے ریلیٹڈ ہے، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کیس سنے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے نہیں جاتا. عدلیہ کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے، اور کچھ عدلیہ کے پلے انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. بہرحال وکلا تحریک چلا رہے ہیں. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ تحریک طاقت پکڑتی ہے یا نہیں پکڑتی، لیکن ایک بات تو بالکل سچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا نظام اس وقت بارود کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ بارود پہ بیٹھا ہوا پورا نظام، اور کوئی ایک چنگاری ان سب کو بھسم کر دے گی، اور یہ سارے اسے جانتے بھی ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ استثنا والا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جناب میں اپنے آپ کو بچا لوں، اپنے ارد گرد ایک استثنا کی دیوار کھڑی کر لوں، آئینی دیوار، تاکہ جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے پرابلم نہیں ہونی چاہیے. صدر پاکستان فیلڈ مارشل کی یہ سوچ ہے دونوں کی، اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے عمل درآمد بھی کیا ہے. اور آپ ان لوگوں میں سے ایک اپنے آپ کو ثابت کرنے پر تلے ہیں. مفتی صاحب شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بات کی کہ جعلی فارم 47 کیوں جاری کیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی بات کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا پورا الیکشن کیسے چوری کر لیا؟ کیا آپ نے کبھی یہ بات کی کہ 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم کیسے بنایا؟ کیا آپ نے کبھی یہ بات کی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو 180 سے زائد سیٹیں جیت رہی تھی وہ کیسے اس کو آپ نے لے جا کے اپوزیشن میں بٹھا دیا اور اس کی آدھی سے زیادہ سیٹیں چھین لی؟ کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر بات کی کہ عدت والا گھٹیا کیس کیوں بنایا گیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر بات کی کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ مال غنیمت کی طرح کیوں بانٹ دی گئی؟ مفتی صاحب آپ تو ان بیچارے مولویوں کے لیے بھی نہیں بولے جو تحریک لبیک کے تھے، جن کی لاشیں گری مریدکے میں، اور آپ ان کے سر کے اوپر پہلے بدماشی کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نے ان کے خون کا بھی سودا کر دیا. اور اب آپ قوم کو سکھائیں گے کہ کیا ہوتی ہے جمہوریت اور کیا ہوتی ہے سیاست، یہ آپ بتائیں گے. مفتی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن جیتا تھا، وہاں پہ وہ فارم 47 جاری نہیں کیا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو تسلیم کیا، تبھی ان کا نظام آگے چلا ہے. اسی لیے وہ سپر پاور ہیں دنیا کی. پاکستان میں سب سے پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہیے، آپ سب سے پہلے فیلڈ مارشل کو کہیے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں. آپ انہیں یہ کہیں کہ جناب عوام نے جس کو ووٹ ڈالا آپ اس کو حکومت دیں. سیاستدانوں کا مینڈیٹ چھین کر پھر آپ کہتے ہیں جناب سیاستدان آپس میں بیٹھتے کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتے؟ سیاستدان تو سارے آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جتنے لوگوں کو مینڈیٹ چوری کر کے دیا، پیپلز پارٹی PMLN ساری زندگی لڑتے رہے، اب سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ قوم کو نا بیوقوف بنانا بند کرے. قوم بیوقوف نہیں ہے، آپ لوگوں کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں قوم بڑی اچھی طرح آپ جانتی ہے. تو یہ مفتی منیب صاحب کو بتانا بہت ضروری تھا کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ، سیاستدان ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اگر کوئی تیسرا فریق ان کا مینڈیٹ چوری نہ کرے اور مداخلت نہ کرے. تو بدترین سیاسی مخالفین آج بھی اکٹھے، پیپلز پارٹی PMLN، فضل الرحمان سے PTI کے لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. PTI کے لوگوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے تمام جتنے بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو بلا کر جرگہ کیا، بلکہ PMLN کا وہاں پہ سیکرٹری جنرل رکھا. اب آپ تانے دے رہے ہیں بیٹھ کے، تانے آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو چابی بھری جاتی ہے مولوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور آپ وہ چابی آپ کو بھری جاتی ہے تو آپ چابی کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جناب بتائیں نا مینڈیٹ کس نے چوری کیا؟ امریکہ میں مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، اس لیے تلخیاں اتنی نہیں بڑھی.
यहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी कर लिया, इसलिए तलखियां बढ़ गई हैं। लिहाजा जो चीज आपको ना पता हो ना, या तो उसमें मुंह बंद रखा करें या तो उसके अंदर पंगे ना लिया करें। आपका ये काम ही नहीं है बात करने का, और जहां आपको बात करनी होती है वहां पे आप वैसे ही बात नहीं करते। आप बताएं ना कि ये जो इस्तिस्ना ले लिया आपके फील्ड मार्शल ने, क्या इसकी शरई और इस्लामी नुक्ता नजर से कोई अहमियत या हैसियत है? आप बताएं ना, क्या ये इस्लामी है? क्या पाकिस्तान के आईन के अंदर ये जो चीज शामिल की गई है ताहयात इस्तिस्ना, क्या ये इस्लामी है? क्या ये शरई है? मुफ्ती मुनीब साहब इधर बोले ना, आप जो आपका एक डोमेन है जिसके अंदर आपको बात करनी है, उधर आपकी जुबान डरती है बात करते हुए। तो मुफ्ती साहब आप बात आ जाए, देखें हम आपको बड़ी इज्जत देना चाहते हैं, आपको साफ साफ कह के बुलाते हैं, लेकिन आपको लगता है इज्जत रास नहीं है, आप किस तरह के कामों में पड़ गए हैं? ये जो भी आपको कोई कैप्टन फोन करता है या मेजर फोन करता है, आप इससे हाथ जोड़ के माफी मांगे और देखे भाई मेरे से नहीं होता, मुझे अपने काम करने दो, अपने मामलात में रहने दो, और अपनी खिदमत हर जगह पे आप पेश ना कर दिया करें प्लेट में रख के कि जनाब ये मैं अपनी खिदमत पेश कर रहा हूं। तो अपनी खिदमत को अपने तक आप रखें और बिला वजह हर चीज के अंदर आप ना उलझें। ये जमहूरियत का मामला है, आजादी इजहार राय का मामला है, ये इंसानी हुकूक का मामला है, और इसके अंदर पंगेबाजी ना करें। आपने इंतहाई घटिया किरदार अदा किया है इस मामले में एक मरतबा फिर। जब तक आप मैंडेट के एहतराम की बात नहीं करेंगे, जब तक आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप इस्तिस्ना जो ताहयात है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप किस तरह के मौलवी हैं जो इद्दत के ऊपर बात नहीं करता? लाशें गिरी हुई हैं लोगों की मुरीद के में, उस पर आपने बात नहीं की। तो नाज़रीन बस इतना मेरे ख्याल में काफी है मौलवी साहब को बताने के लिए, अगर उन्हें समझ आ जाए तो नाज़रीन ये अमेरिका का तो हुस्न है ये, लेकिन वो सुपर पावर इसीलिए तो है, वो एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम कर लेते हैं और वहां आजादी इज़हार राय है, वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और वहां पे खड़े होकर ममदानी कह रहा है कि इसराइल ने फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया।